جو نیت ذہن میں رکھ کے انہوں نے اپنے گھر میں اپنے نبی کے ذکر پاک اور درود و سلام پر مشتمل اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ارادوں میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ اس محفل پاک کا صدقہ اس گھر میں، گھر کے اہل و عیال کے ایمان و جان و مال رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 54 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں امید کروں گا کہ آپ حضرات اس اللہ کے پاک کلام کی اس آیت طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نعرے مارنا بھی بہتر ہے، محفل میں ذوق بنتا ہے اور حضور کی محبت اجاگر ہوتی ہے۔ اچھا کلام سننے سے بھی حضور کی محبت اجاگر ہوتی ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ جو اصل مشن اور مقصد ہے اسلام کا، اس کو بھی بھلانا نہیں چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر اگر ہماری محافل ہوں تو بابرکت بھی ہوں گی، با مقصد بھی ہوں گی، ہمارے مسلک کے لیے تقویت کا سبب بنے گی، ہمارے اپنے دین اسلام کے لیے قوت اور تقویت کا سبب بنے گی۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم تلخ باتیں بھی سننے کے عادی بنیں، بوجھل باتیں، اکتانے والی باتیں، ثقیل باتیں سننے کے اور سمجھنے کے عادی بنیں گے تو دونوں رنگ چلتے ہیں۔ ذوق کے لیے حضور کی محبت کے نعرے بھی اپنی جگہ درست ہیں، عشق مصطفیٰ کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے بہترین ثناخوانی، شاعری اور نعت خوانی بھی اپنی جگہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اس پر محفل ختم نہ ہو بلکہ حضور نبی کریم کے مشن کو بھی بیان کیا جائے، تو پھر محفل کا اصل مقصد اور اصل برکتیں ہم مسلمان حاصل کر سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اپنا پاک کلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مضمون بڑا عجیب ہے، ذرا غور کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اپنے دین کو چھوڑ جائے۔ بات بڑی خطرناک ہے لیکن ہے بڑی سمجھنے والی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی بندہ اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو کیا ہوگا یا اللہ؟ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، ان قریب اللہ لے آئے گا بِقَوْمٍ، ایسی قوم کو، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ایسی قوم کو لے آئے گا يُحِبُّهُمْ، جس قوم کے لوگوں سے اللہ خود محبت فرمائے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور اس قوم کے لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ آگے اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں پر بڑے نرم دل ہوں گے، أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، وَلَا يَخَافُونَ،
لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین یہ اپنا فضل اسے عطا فرماتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین انتہائی وسعت والا اور انتہائی خوب جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، اب یہ آیہ مبارکہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 کیوں نازل ہوئی، کیا بتا رہی ہے؟ اس ایک آیت کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پڑھنے والے لوگوں کے سامنے اس قرآن کے سچا ہونے کا بہترین ثبوت اس آیت طیبہ کی صورت میں پیش فرما دیا۔ آیت ایک ہے اور اس ایک آیت میں اللہ نے قرآن کی حقانیت کو بھی بیان فرمایا، اور پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علم غیب کو بھی بیان فرمایا۔ اب آئیں میں آپ کے سامنے علماء مفسرین کے مختلف اقوال رکھتا ہوں جو اس آیہ مقدسہ کے تحت علماء مفسرین نے بیان کی ہے۔ اے علماء کرام، یہ کیا بات ہے کہ رب العالمین کن لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے دین کو چھوڑ جاتے ہو، مرتد ہو جاتے ہو اپنے دین سے، یہ کن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے؟ تو حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام گزر رہے ہیں۔ یمن کے اندر ایک بندہ ہے، اس نے پہلے کلمہ تو پڑھا اور ادھر سے گیا وہ یمن کے اندر۔ جب یمن کے اندر چلا گیا تو یمن میں جا کے اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ جب یمن میں اس اسود انسی اس کا نام تھا، اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کیا ہوا؟ فیروز نامی دہلمی ایک بندے نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کو واصل جہنم کر دیا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، یہ رات کے وقت اس نے قتل کیا، اور جب صبح ہوئی اس دن کو آپ کے اور میرے آقا 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار، کائنات کے تاجدار جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو یہ واقعہ ہوا، اور اگلے دن جو صبح ہوئی اس صبح کو آپ کے آقا اور ساری کائنات کے تاجدار جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر، اس دنیا سے کوچ کر کے اگلے جہان کی طرف چلے گئے۔ لیکن آپ نے صبح کے وقت ایک صحابہ کرام میں ایک بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا یمن کے اندر ایک بندے نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا ہے اور دوسرے مسلمان نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ جب یہ بات علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر رقم فرمائی ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے جس کو دینی مدارس کے اندر سبقن پڑھایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، جب رات کو یہ جھوٹا نبی جب قتل ہوا، اگلے دن صبح اگلا دن وہ تھا جو میرے نبی کے وصال کا دن تھا، اور جب صبح ہوئی حضور نے صحابہ کرام میں بیان فرمایا کہ اے میرے غلاموں، ایک جھوٹا نبی یمن میں اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اسود انسی، اس کو میرے غلام نے واصل جہنم کر دیا ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری سنائی ہے کہ واقعہ رات کو یمن میں ہوا ہے، نہ کوئی وائرلس ہے، نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی اور رابطے ہیں۔ حضور نبی کریم نے رات والا واقعہ صبح فجر کی نماز کے وقت اپنے غلاموں کو بتا دیا۔ میں نے پتا تسی میری گل سمجھی کوئی نہیں، کوئی چند بندے نے جنہاں نے سمجھی ہے۔ حضرات محترم، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 فرمایا یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر بات سمجھیے آپ نے، رات کو واقعہ ہوا ہے، صبح کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دے دی، اسی دن میرے پیغمبر کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد قرآن نے تو نازل نہیں ہونا تھا جی، قرآن نے تو حضور کی زندگی میں نازل ہونا تھا، تو گویا قرآن مجید نے بتا دیا کہ اے کائنات والو، واقعہ ابھی ہونا ہے، رب کا قرآن پہلے بتا رہا ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جس کا کوئی جواب نہیں کسی مائی کے لال کے پاس۔ کوئی جتنا بھی دہریہ آ جائے، نیچری آ جائے، اسلام دشمن بندہ آ جائے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی بر حقیقت بات ہے۔ واقعہ ہوا رات کو اسود انسی قتل کر دیا گیا، اور فیروز دہلوی نے اس کو قتل کیا۔ صبح کے ٹائم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بتا دیا اسود انسی قتل ہو گیا ہے، لیکن یہ آیت تو پہلے نازل ہوئی۔ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بندہ اپنے دین سے ارتداد کر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، دین چھوڑ دے گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلا جملہ میرا عنوان ہے، فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ فرما رہا ہے میں ان قریب ایسی قوم لے آؤں گا، جو قوم کیسی ہوگی؟ وہ فرمایا اس قوم کے لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ دنوں بعد ہی بنی حنیفہ میں سے ایک خاندان تھا، اس کا ایک بندہ مسیلمہ، اس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ بنو اسد میں سے ایک بندہ طلحہ، اس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ حضرات محترم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور نبی کریم کے وصال کے فوراً بعد چند دنوں میں کوئی کہیں سے نبی بن کے اٹھ رہا ہے، کوئی کہیں سے نبی بن کے اٹھ رہا ہے۔ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ دوبارہ مرتد ہو گئے۔ ابھی یہ حضرات محترم مرتد ہوئے حضور کے وصال کے بعد۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا حضور کے وصال کے بعد۔ جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن اسود انسی کو قتل کر دیا گیا، اس نے یمن میں نبوت کا اعلان کیا۔ اور اسی طرح بنو اسد کا وہ بندہ طلحہ، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا، لیکن قرآن پہلے بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو بندہ بھی اپنا دین چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ اب اگلا جملہ ذرا سمجھداری سے سننا، کیا عرض کر رہا ہوں؟ حضور کا جس دن وصال ہوا ایک جھوٹا نبی یمن میں قتل ہو گیا اس رات۔ چند دنوں کے بعد مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی بن کے اٹھا، پھر چند دنوں کے بعد یہ طلحہ بندہ یہ جھوٹا نبی بن کے اٹھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس کے فالور، ہزاروں کی تعداد میں اس کے فالور، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا حضور کے وصال کے بعد۔ حضور کے وصال کے بعد جو واقعہ ہونا تھا، اللہ کے سچے قرآن نے اس واقعے کو پہلے بیان فرما دیا۔ اب امتحان ہونا تھا ان لوگوں کا جو دین پر قائم رہے۔ کچھ لوگ آئے خلیفہ وقت کے پاس، حضور کے وصال کے بعد کون پہلا خلیفہ بنا؟ جی تسی نامی آکھو تو غیر مسلم یاد دینے کہ پہلا خلیفہ کون؟ بولو۔ او کوئی بندہ آکھے بے نظیر اس ملک دی وزیر اعظم نہیں رہی، مان لی سو تے جی اگر وہ آخدہ تے اس گل سارے ہیں تو وڈا جھوٹ ہے۔
تسی منو یا نہ منو، خلیفہ پہلے کون نے؟ گاج کے بولو۔ تو حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ وقت بنے، حضرت عمر فاروق ہے، انہوں نے کہا جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، چلو نماز تو پڑھتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، دین پر تو قائم ہے، ذرا نرمی سے کام لیا جائے، کیونکہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ نئے نئے جو نبی جھوٹے نبی تھے ادھر چلے گئے، اور ہر طرف فتنہ فساد ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر، اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ اے ابو بکر جنگل کے جانور آ کے تیرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں گے، میں اپنے جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے اس پہ تیار ہوں، یہ مجھے قبول ہے، لیکن جو دین میرا نبی دے گیا ہے این ہو بہو پورے کا پورا دین، اس میں سے میں کوئی چیز بھی کم کرنے پر تیار نہیں ہوں گا۔ جس طرح نماز ضروری فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جو دین محمد مصطفیٰ دے گئے اس دین میں سے ابو بکر ایک سوئی جتنا، سوئی کے نوکے جتنی بھی کمی یہ برداشت نہیں کرے گا، چاہے ابو بکر کو جنگل کے درندے گھسیٹ کے لے جائیں اور جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں، یہ تو مجھے قبول ہے، لیکن جو دین نبی چھوڑ گئے اس میں کمی ہو یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ پھر پہلی خبر دی کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو بندہ اپنے دین کو چھوڑ جائے گا۔ اب اگلی بات آپ سے میں پوچھنی ہے، یا اللہ جو چھوڑ گئے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگلے لفظ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا، ان قریب اللہ، میں کدے ٹر جاواں، ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان قریب میں ایسی قوم لے آؤں گا، میں آپ سے پوچھوں تو صحیح، یا آپ مجھ سے سوال کرو جناب، وہ قوم جس کو رب نے لانا ہے اور جس قوم کے لانے کی اللہ نے قرآن میں بات فرمائی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ قوم کون سی ہے؟ کون سی ہے وہ قوم؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر آپ میں سے 10 بندے بھی سمجھ گئے تو میں قیامت کے دن ہلکا پھلکا ہو جاؤں گا۔ یا اللہ میں نے دین کے پیغام کو پیش کر دیا، سمجھنا نہ سمجھنا اگلے کی مرضی ہے۔ یا الہ العالمین وہ قوم کون سی ہے؟ اب ذرا اندازہ لگاؤ، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مسلمہ کذاب کے لشکر کے مقابلے میں شہادتیں قبول کی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسود انسی کو قتل کیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بنو اسد کا وہ بندہ طلیحہ اس کو قتل کیا، اس کا مقابلہ کیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مرتدین اسلام کا مقابلہ کیا؟ وہ کون لوگ تھے جو یمن میں گئے فتوحات حاصل کی؟ وہ کون لوگ تھے جو شام میں گئے اور فتوحات حاصل کی؟ حضور کی ظاہری زندگی میں جو اسلامی ریاست صرف عرب کے چند خطوں پر مشتمل تھی، اس اسلامی ریاست کو پھیلا کر اپنی جانوں پہ کھیل کے، جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، شہادتیں حاصل کر کے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس اسلام کو عرب سے نکال کر یورپ کی انتہاؤں تک پہنچا دیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دو باتیں کیا میں نے قرآن کے حوالے سے۔ پہلی خبر قرآن نے دی کہ کچھ لوگ دین سے مرتد ہو جائیں گے، اور وہ ہوئے۔
اور دوسری خبر یہ دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایسی قوم لے آئے گا جس کے لوگوں سے رب محبت کرے گا، وہ رب سے محبت کریں گے۔ اب میرا سوال ہے، اگر سارے صحابہ غلط ہیں تو یہ قوم کون سی ہے؟ آپ بتاؤ، یہ قوم کون سی ہے؟ قرآن سورہ المائدہ آیت نمبر 54 اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان قریب اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لے آئے گا جس قوم کے لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ اب حضرات محترم ایک بات تو ماشاءاللہ میں آپ کو داد دیتا ہوں، مشکل بات تھی آپ نے سمجھ لی۔ اب آگے میری تقریر کا لہجہ تھوڑا سا بدلنے والا ہے۔ یا اللہ تو کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ عنوان سمجھو کہ اللہ کے محبوب بندے بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا محبوب کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ نے نبوت کا اعلان کر دیا، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ نئے جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، کوئی فکر کی ضرورت نہیں، ان کو ان کے انجام تک پہنچانے والی ایک ایسی قوم آئے گی جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین تو کن لوگوں سے محبت فرماتا ہے؟ اب آؤ قرآن سے۔ اب ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اللہ سے بڑی علیق سلیق ہے، ہر بندہ یہی سمجھتا ہے، لفظ چاہے کوئی بھی ہو۔ ہر مولوی یہ سمجھتا ہے کہ جتنا میں اللہ کے قریب ہوں دوسرے مسلک والے نہیں، جتنا میں اللہ کے قریب ہوں وہ دوسرے نہیں ہیں۔ ہر طبقہ فکر یہ سمجھتا ہے۔ آؤ اللہ کے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ مولا تیرے محبوب بندوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو میں نے صرف قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت نمبر 1 اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکیاں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ صرف تہجد گزاروں سے محبت نہیں کرتا، صرف روزے داروں سے محبت نہیں کرتا، صرف حج یا عمرے پڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو بندہ رب کی رضا کے لیے بغیر دنیا کے فائدے کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے نیکی کرتا ہے، چاہے تہجد نہیں بھی پڑھ سکتا، سستی ہو جاتی ہے، چاہے زیادہ عبادات نہیں کر سکتا، لیکن اپنے نیک بھائی بندوں سے نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں رب اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ کا محبوب کیسے بننا چاہیے، یا کیسے بنتا ہے بندہ اللہ کا محبوب، یا اللہ کے محبوب میں کیا نشانیاں ہوتی ہیں، یا کیا طریقہ ہے جس سے بندہ اللہ کا محبوب بن جائے؟ پہلا طریقہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے والا جو بندہ ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ، آپ میں سے ہر بندہ چاہتا ہے میں رب کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھ سے پیار کرے، محبت کرے، رب میرے سے، میری رب کے ساتھ قربت ہو،
میں قربت کے راستے پہ چلوں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ حضرات محترم پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دوسری آیت بھی قرآن مجید کی، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ کا محبوب بننے کا دوسرا طریقہ فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ توبہ کرنا کون سا مشکل ہے۔ ہر بندہ توبہ نہیں کر سکتا، توبہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو توبہ ہم کرتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا تو توبہ توبہ توبہ، کسی بندے کو غلط کام کرتے دیکھا تو توبہ توبہ، ہماری اس توبہ پہ توبہ بھی توبہ کرتی ہے۔ جو توبہ ہم کرتے ہیں ہماری اس توبہ پہ جو توبہ ہے وہ بھی توبہ کرتی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے گردان پڑھتے رہو، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، لغزش کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، بندہ اپنے دل میں تہیہ کر لے، یا اللہ پچھلیاں معاف فرما دے، آئندہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کر لوں گا۔ وہ کسی نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کہ ہم توبہ تو کریں پر کیسے یقین ہو کہ رب نے توبہ قبول بھی فرما لی ہے؟ فرمایا توبہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، ویسے بندہ توبہ کر نہیں سکتا، اور جس کو رب توبہ کی توفیق خود دے دے اس کی قبولیت میں شک کوئی نہیں ہوتا۔ کیسے بندہ اللہ کا محبوب بنے گا؟ پہلا کام ان اللہ یحب المحسنین، دوسرا کام فرمایا ان اللہ یحب التوابین۔